وہی والی بات ہے نا کہ انگریزی کا دی اور پنجابی دا لا کیا ہے جی جی دا تو بہرحال جو بھی ہے ٹھیک لایا دا ہاں تو جب یہ سب مسئلہ ہے تو پھر ہمیں اس پہ ڈیبیٹ کو ختم ہی کرنا چاہیے نا کہ آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی، کیسے ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت کی نیت صحیح ہے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ حکومت کی نیت صحیح ہے، تو وہ ایک صحیح نیت کے لیے غلط سمت کا تعین کیوں کر رہی ہے؟ وہ ایک درست جگہ جانے کے لیے، ایک درست منزل پہ پہنچنے کے لیے غلط راستے سے کیوں جانا چاہتی ہے؟ آپ اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے؟ واقعی یہ ایک آئین میں ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ کوئی ایٹم بم بنانے کا فارمولہ تو نہیں ہے، یا جس طرح وہ اسرائیل نے جو پیجر میں دھماکے کیے ہیں اس کا فارمولہ تو نہیں ہے، تو اس کو خدا کا خوف کا ڈراوا خفیہ رکھا جا رہا۔ آپ تو اس کو آپ جو ہے نا اس کو آپ وہ کیوں نہیں کر دیتے، کشش بام کر دیں؟ ہمارے سامنے اتنی بڑی مثال ہے نا 18ویں ترمیم کی کہ 77 اجلاس ہوتے ہیں، 9 مہینے جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں ہر صرف اور صرف سیاسی جماعتیں نہیں، اس ملک کی لسانی اکائیاں بھی جو ہیں وہ اس میں اپنی رائے دیتی ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے نہیں مانی جاتی ہے، کس حد تک مانی جاتی ہے، اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ اس 18ویں ترمیم کا پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک اوپن ڈیبیٹ تو ہوئی تھی، اس پہ سب لوگوں نے اپنا موقف تو جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ تو اس کو اس طریقے سے اگر آپ اس ملک کی خیر کے لیے، ملک کی فلاح کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے اس ترمیم سے کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں جی، اور واقعی بنیادی مقصد جو ہے اس ملک کے عدالتی نظام کے ذریعے اس ملک کے لوگوں کو انصاف پہنچانا ہے، تو اس کے لیے ایک اوپن ڈیبیٹ کریں۔ ہم تو اس بحث کو بھی نہیں پڑھتے نا کہ جو فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں بھائی یہ اسمبلی چلے گی 47 ہے 45 ہے جو بھی ہے، اسی اسمبلی سے آپ یہ کام کروا لیں، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ جو عامر صاحب بات کریں 33 ہے، مولانا صاحب کو ایک بات پتہ ہے کہ 33 کا فیصلہ آ گیا نا 63 تو مولانا صاحب کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ 63 ہے، جی جی 63 کا جو فیصلہ آ گیا تو مولانا صاحب کی جو ہے نا وہ اہمیت ختم ہو جانی ہے۔ وہ اس کے لیے جو اس وقت ان کی جو کل کی گفتگو ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے۔ یہ بھی اس ملک کا المیہ ہے کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے اور فیصلہ کیوں آنا ہے۔ تو مولانا صاحب کو پتہ ہے، تو مولانا صاحب اس فیصلے سے پہلے حکومت کو وارن کر رہے ہیں، اور یہ مولانا صاحب یہ جملہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر میں سڑکوں پر آ گیا تو صورتحال جو ہے خطرناک ہوگی۔ تو مولانا صاحب کی سڑکوں پہ آنے میں اور تحریک انصاف کے سڑکوں میں آنے میں بڑا فرق ہے، صحیح، اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ شکیل انجم صاحب دیکھیے دعا بات کی عامر صاحب نے کہ آئینی عدالت کے حوالے سے اور میثاق جمہوریت کی، تو میثاق جمہوریت میں یہ بھی طے ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان اور میاں نواز شریف کے درمیان کہ وہ جرنیلوں سے ملاقاتیں نہیں کریں گے، نہ ہی ان سے کوئی بات کی جائے گی۔ پھر ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ کن کن لوگوں نے جو ہے وہ آ کر جرنیلوں سے ملاقاتیں بھی کیں اور پھر بات چیت بھی کی اور کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا۔ خیر یہ بات تو یہاں آگئی، بات ہو رہی ہے آنے والی آئینی ترمیم کے حوالے سے اور کس پارٹی نے کس کو ووٹ کرنا ہے اور کیا پلان اے ہے کیا پلان بی ہے۔ تو دیکھیں جو حکومت جس طریقے سے ٹریٹ اور بیہیو کر رہی ہے، وہ عامر صاحب نے بھی بتا دیا کہ انگریزی دا دی اور پنجابی دا دا، جی جی تو ہائیبریڈ سسٹم ہے اس وقت ملک میں، نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے، نہ مشہور ہوئی ہے مثال عامر صاحب کے نام سے، تو جو حکومت وہ ہوتا ہے نا فلاں کا کال یہ تھا، فلاں نے فیصل صاحب یہ کہا، یہ دی اور دا والا تو یہی ہوگا نا کہ عامر تاریخ صاحب میں نے یہ یہ کہا۔ مثال جو ہے نا وہ عامر صاحب کے نام سے چلے گی، میری عرض سنیں، تاریخ میں یہ مثال عامر صاحب کے نام سے چلے گی۔ یہ ہائیبریڈ سسٹم اب نہیں، یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی رائج تھا، اس میں بھی یہی ہوتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیروئن کا 15 کلو کا مقدمہ درج کیا گیا جی جی جس کا نام نشان نہیں تھا۔ ہم اس وقت بھی اس سسٹم کے مخالف تھے، آج بھی اس سسٹم کے مخالف ہیں۔ ہم اس وقت بھی یہ بات کرتے تھے کہ جو عمران خان کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور آج بھی جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اس ملک اور عوام کے لیے۔ ٹھیک، آپ کو بیٹھنا چاہیے، سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ ماضی میں بڑے سے بڑے مسئلے کا حل ڈائیلاگ کے ذریعے نکلا ہے، تو اس سارے مسئلے کو میں یہ سمجھتا ہوں اب ڈانگ کے ذریعے نکالنا ہے، ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں گے، ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں گے تو اس کو کوئی لوگ عوام ادارے بھی مانیں گے۔ اگر آپ نے اپنی مرضی منمانی کرنی ہے، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پلان بی تیار ہے، تو بھائی تیار ہے تو ٹھیک ہے آپ کریں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ ایک کی جگہ 4 عدالتیں بنائیں، جو آپ نے کرنا ہے کریں،
لیکن ملک کا اللہ حافظ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات کس طرف جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں ملک کے اندر بد امنی ہے، سوچ نہیں ہے نا، بیسیکلی پرائرٹیز بھی نہیں ہے ان کے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اوپر سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ احتجاج کی طرف جا رہی ہیں. مولانا نے اعلان کر دیا، جماعت اسلامی کی بیٹھی ہے، اور آپ سے پھر جب احتجاج کے لیے لوگ آتے ہیں تو ایک آپ سے جو جماعت ہے پی ٹی آئی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے، اس کے جو مظاہرین ہیں وہ آپ سے سنبھالے نہیں جاتے. اور دعا ایک بات جو فکرہ کرنا ہے بس. صاحب کی ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کروں گا میں، اور یہ جو ہے بالکل جو ان کی زبان ہے وہ ان کو نازیب دیتی ہے، نہ یہ ملک اور قوم کے فائدے میں ہے، اور ان کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے کی طرف جانا ہے. جی کیونکہ خالد قیوم اور الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں بہت ساروں کا علاج ایک لاہور میں فاؤنٹین ہاؤس ہوا کرتا تھا، اس کا بھی بتائیں. چلیں ان کی جب باری آئے گی تو ضرور ان سے سوال کر لیتے ہیں. ابھی ایک بریک سے واپس آ رہے ہیں. یہی سوال ہوگا خالد قیوم صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. جی خالد قیوم صاحب، کیا ہے حکومت کا پلان بی؟ اور جس طرح کا ماحول ہے، پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ دھمکیاں دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جی سیاسی امانگی ہونی چاہیے تبھی معاملات آگے بڑھیں، اور آئینی ترمیم وہ جب چاہیں کروا سکتے ہیں منظور. دیکھیے پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ اتفاق رائے سے مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لے کر جو ہے وہ آئینی ترمیم لائی جائے، کیونکہ یہ پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئین کی 73 کے آئین کی خالق جماعت ہے، اور اس کے ساتھ جو 18ویں ترمیم ہوئی جس میں 102 سے زائد ترامیم جو ہیں وہ کی گئیں، اور یہاں بات ہو رہی تھی آئین ساز اسمبلی کی. تو دیکھیے جو 70 کی اسمبلی تھی اس کو آپ آئین ساز اسمبلی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 2008 کی جو اسمبلی تھی وہ بھی کسی حد تک آئین ساز اسمبلی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بڑے پیمانے پر ترامیم جو ہے وہ عمل میں لائی گئی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب شور کم ہے، پہلے کی طرح شور نہیں ہے، اور اجلاس بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے نہیں بلائے گئے ابھی، لیکن اب لگتا ہے کہ اس خاموشی میں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہر صورت ہونے جا رہی ہے. اور پہلی آپشن ضرور ہے حکومت کی کہ اتفاق رائے ہو جائے، لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید اتفاق رائے نہ ہو سکے. اور جو پلان بی ہے جس میں جو اس وقت حکمران اتحاد ہے اس نے ساری اپنی امیدیں جو ہیں اب وہ 63A کی تشریح کے حوالے سے جو فیصلہ آنے والا ہے اس سے لگا رکھی ہے. اور اس میں دو جو ججز ہیں وہ جو اس بینچ میں جو شامل ہیں وہ پچھلے بینچ میں بھی شامل تھے، وہ تو پہلے ہی اس حوالے سے جو ہے اس کے خلاف اپنی رائے دے چکے ہیں، اور آئین کو ری رائٹ کرنے کی جو بات کی تھی وہ انہی دو ججز نے کی تھی جو اس وقت بھی اس بینچ میں جو ہیں وہ شامل ہیں. اور دوسرا جو کے پی کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو دیکھیے کہ 88 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھی، تو اس وقت بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر جو ہے نواز شریف صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاست کو وفاق میں ہٹ کرتے تھے. لیکن پہلی بار اب ہو رہا ہے کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ وفاق کو بھی ہٹ کر رہے ہیں اور پنجاب کو بھی ہٹ کر رہے ہیں. صحیح مخالف ہے نا. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی ابھی اس کا جو صورتحال ہے پلان بی یا پلان اے کے لیے پہلے تو ان کی کوشش ہے کہ پلان اے کو بھی ساتھ ہی رکھا جائے. مولانا کو دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے کانٹیکٹ میں رکھا ہوا ہے، اور مولانا کے بھی سخت بیان اسی لیے ہیں کیونکہ مولانا اپنا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ پلان بی کر رہے ہیں تو مولانا کو یہ بیسیکلی اعصاب کی جنگ ہے، بالکل ایک دوسرے کو یہ کر رہے ہیں کہ مولانا کو کسی طریقے راضی کر لیں، ان کے جو ووٹ ہیں اور وہ لے لیے جائیں. تو یہ ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا، کسی دن بھی ہو سکتا ہے جب ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اجلاس طلب کر کے پھر اس کو کر لیں، کیونکہ گورنمنٹ نے ہر صورت میں طے کر لیا کہ اس کو ہر صورت میں منظور کروانا آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کے حوالے سے آئینی جو تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کا جو ہے وہ گورنمنٹ تو اس وقت تیار بیٹھی ہوئی ہے. تو گورنمنٹ کو بس چاہیے اس میں گرین سگنل چاہیے مولانا کی طرف سے، باقی وہ تو بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ اس میں 63A کے جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس میں بھی وہ اگر ان کو راستہ نظر آتا ہے. ان کی کوشش یہی ہے، پلان بی کا تو ویسے کہہ رہے ہیں لیکن پلان اے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو کسی طریقے راضی کر لیا جائے، کیونکہ مولانا بھی سخت بیان دیے ہیں اس لیے تاکہ ان کی اہمیت کو وہ دیکھ سکیں اور جو بھی ہے
مولانا ابھی ڈٹے ہوئے ہیں صحیح. تو ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے کریں گے. مولانا ڈٹے ہوئے ہیں لیکن اب ان کو ایک طرف جانا پڑے گا, یا پی ٹی آئی کے ساتھ یا حکمران اتحاد کے ساتھ. مولانا کو اس وقت کسی نہ کسی کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی جانب جاتے ہیں تو وہ جو اتحاد ہے وہ ان کو غیر آئینی ہی لگتا ہے, غیر فطرتی لگتا ہے. ریاض صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا, وقت بس ختم ہو گیا جی. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.